سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو میرے مرحومین کو اور استاد شہید سبت جعفر کے روح کو پڑھ کر بخش دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم یہ خانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد بسم اللہ قل واللہ احد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین والآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ عزاداران شہید الشہداء، آخری ایام عزا ہیں اور بہرحال ایام عزا اختتام 11ویں امام کی شہادت پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دور امامت آخری شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بہرحال ہم ان ایام میں سے گزرتے ہوئے امام تک پہنچیں، یقیناً جو تھوڑی سی گفتگو ہے وہ ہماری کسی معرفت امام پر ہو اور امام تک پہنچنے کے لیے ہم جن چیزوں کو بہرحال سمجھ سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں اسی پر چند غرائز مختلف جہت سے آپ کی اذان عالی میں منتقل کرنے ہیں، ورنہ خیر گفتگوؤں سے تو آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور واقف بھی ہیں۔ اور عزیزان محترم، جب تک ہم اپنی پہچان نہیں کر پائیں گے، اپنی شناخت نہیں کر پائیں گے، اپنے امام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ انسان کو اپنی شناخت کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا میرا مکتبہ فکر ہے اور یہ مجھے کہاں ڈرائیو کر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ جب میں اپنے آپ سے واقف نہیں ہو پاؤں گا، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کر پاؤں گا، میں کسی بھی طریقے سے امام کی نصرت نہیں کر سکتا۔ امام کی نصرت کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے میں دیکھوں کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو میں ان کو کیسے اجاگر کروں، کیسے ان کو کریٹ کروں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دور جس تیزی سے آخری وقت کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں جدت بھی ہے، ماڈرنائزیشن بھی ہے اور بہت ساری جلغار ہے کہ جو ایک شخص کے اوپر اٹیک کر رہی ہے۔ اب اس سب کو توڑتے ہوئے جانا آسان نہیں ہے، قطعاً آسان نہیں ہے۔ ان حالات میں انسان رہنا اور معنوی طور پر زندہ رہنا بہت مشکل ہے اس دور کے اندر، لیکن بہرحال ائمہ نے ہمیں وہ فارمولے دیے ہوئے ہیں، وہ نسخے دیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم کسی بھی دور میں ہوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہیں پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام جب بیان کرتے ہیں شیعوں کی نشانیاں یا شیعوں کی خصوصیات،
بہت ساری روایات ہیں. ایک حدیث امام سے یہ بھی ہے کہ امام کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو 3 جہت سے دیکھو کہ وہ کیسا ہے، یعنی 3 زاویوں سے اس کے اوپر نگاہ کرو تو وہ کیسا ہے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارا شیعہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ پہلا اس کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے، یعنی خالق کے ساتھ وہ کیسا ہے، اس کو دیکھو. یعنی ہمارا شیعہ اگر ہزاروں میں بھی ہو اور اگر اس جگہ میں کوئی اور تقوی میں اس سے زیادہ ہو تو سمجھ لو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. یعنی ہمارا شیعہ پارسائی میں تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا. کیوں؟ خوب اس کا رابطہ خالق کے ساتھ کیسا ہے. خالق کے ساتھ رابطہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ یعنی میرا خدا سے رابطہ کیا ہے؟ اب بولے میں خدا سے کیسے رابطہ کروں، خدا کو فون کروں روز یا خدا سے رابطہ ہوگا؟ نہیں. یعنی انسان جب کسی ارتباطات کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. خدا سے انسان کا رابطہ کیسے ڈیفائن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا تو ہر جگہ ہے. خدا کے لیے مجھے کہیں جانا نہیں ہے کہ میں بولوں خدا وہاں ہے تو وہاں ملنے جاؤں گا. نہیں، یقیناً مسجد خدا کا گھر ہے، نماز کے لیے مختص ہے، خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، بیت کعبہ ہے، خدا نے اس کو مختص کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن خدا تو ہر جگہ ہے. اب میں خدا سے رابطہ ہر جگہ ہے یعنی پھر اس کا مطلب مجھے ہر جگہ رابطہ بہتر رکھنا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ابھی آفس جاتے ہیں، اپنے مینیجر سے ملتے ہیں تو وہاں آپ کا رابطہ اچھا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مثلا آپ کہیں اور گئے ہوں، کہیں گھومنے گئے ہوں، کہیں گھر میں بیٹھے ہوں، تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مینیجر سے رابطہ اچھا رکھیں، جہاں اس کی جگہ ہے وہاں ہے. لیکن خدا ہر جگہ ہے. اب آپ کو ہر جگہ رابطہ اچھا رکھنا ہے. وہ کیسے رکھیں گے؟ کہ آپ کے اور میرے دل میں خوف خدا ہو. یعنی میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب کیا میرا خدا مجھ سے راضی ہے اس کام میں یا نہیں ہے؟ یہ رابطہ ہے خدا کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ میں اس رابطے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کے وجود کا احساس نہیں کر رہا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خدا صرف نماز کے ٹائم پر تھا یا مسجد میں تھا یا امام بارگاہ میں تھا، ابھی خدا نہیں ہے. یہی امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ کو دیکھنا ہے تو اس کا اور خالق کا رابطہ کیسا ہے یہ دیکھو. اب ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آج ہم جس دور میں بھی زندہ ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، آفس میں ہیں، کچھ بھی جگہ ہے، تنہائی ہے، میرا خدا سے رابطہ. خوب انسان ہے، گناہ ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، لیکن وہیں پر شرمندگی اور پشیمانی بھی فوراً ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر انسان اسی طرح آگے بڑھتا رہے بغیر شرمندگی کے، پشیمانی کے، تو یقیناً دل کے اوپر وہ جو کالی لیئر ہے وہ لگتی چلی جاتی ہے کہ پھر انسان بہت دور نکل جاتا ہے. پھر اسے نصیحت سمجھ میں نہیں آتی، پھر اسے وعظ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بہت سارے مراتب بھی ہیں کہ انشاءاللہ جو چند ایام میں اس میں گفتگو، کیا وجہ ہے کہ انسان اس رابطے کو ضعیف کر دیتا ہے. دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ اپنے امام کے ساتھ کیسا ہے. یعنی ہمارے ساتھ اس نے جو عہد کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیسا ہے. یعنی امام سے ہم نے کیا عہد کیا ہے، یعنی ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں. خوب کیا یہ ہمارا شیعہ ہماری اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمارا مطیع ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا فالوور ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہم نے کہا ہے ویسی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں ہے؟ خوب واضح ہے کہ اگر میں ویسی زندگی نہیں گزار رہا جیسا امام چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب میرا امام سے رابطہ صحیح نہیں ہے. جبکہ امام نے اپنی زندگی میں سب کچھ کہا. اسی لیے ائمہ نے کہا کہ دیکھو جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، نہ افراد پہ جاؤ نہ تفرید پہ جاؤ، نہ غالی بن جاؤ نہ تکثیر کرو. خوب نہ تم ہمارے اندر ان چیزوں کو جو رب کے لیے وہ رب کے لیے مختص ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن نہ ہمیں اپنے جیسا یا دوسروں جیسا بنا لو کیونکہ ہم ان جیسے بھی نہیں ہیں. ہم خالق اور مخلوق کے درمیان میں حجاب ہیں. یہی تو کمال ہے کہ وہ حجاب ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں. اب خدا نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزیں عطا کی. خدا کی مرضی ہے، خدا سے چاہے. وہ سوال آتا بھی اور سوال بھی کیا گیا، ائمہ سے بھی کیا گیا، علماء سے بھی.
خوب سوال ہوتے ہیں ذہنوں میں، مطلب یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، بہت سارے سوال ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں خدا کے اوپر، خدا کی مرضی کہ اب وہ امام حسین کی اولاد میں سے ائمہ کو پیدا کرتے یا امام حسن کی اولاد میں سے یہ خدا نے امام حسن کی کیوں نہیں کیا، خدا نے امام حسین سے کیوں نہیں کیا؟ خدا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، خدا کی اپنی مرضی ہے، خدا کی مصلحت ہے، خدا جس کا انتخاب کرے، مجھے اور آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں ہماری زندگی میں چوچنا بہت زیادہ نکلتی ہے عزیزان محترم۔ خدا نے بولا فجر کی 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، نہیں اللہ تعالیٰ میں تو اتنی مشکل سے اٹھا تھا 10 رکعت پڑھوا دیتا میرے سے، نہیں 2 ہی پڑھنی ہے، 2 سے اوپر نہیں جانا، اور وقت پہ پڑھنی ہے، 1 منٹ پہلے ہی پڑھے نماز نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، گئے کہنا کہ وہ بہت دیر تک اٹھا نہیں جاتا رمضان میں، ابھی اذان ہوگی، وہ پہلے ہی فجر پڑھ کے سو جاتے تھے۔ تو بھائی فجر ہوئی نہیں کیا ہوگا، بس ہم نے پڑھ لی، کیسے ہو گئی؟ جب فجر ہوگی تو پڑھیں گے نا، یعنی نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ عزیزان محترم خدا کا نظام ہے، خوب یہاں پر وہ نہیں کر سکتے کہ ابھی میں ایسا کروں ویسا کروں، نہیں، جو خدا نے کہا ہے اس پر اطاعت کرنی ہے، جو ائمہ نے کہا ہے اس پر اطاعت کرنی ہے۔ یہی اطاعت تو کربلا کا مظہر ہے۔ کربلا اطاعت کو جلوہ گر ہونے کی وجہ سے کربلا آپ کو نظر آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ مطیع تھے امام کے، اور امام نے بھی ایسوں کا ہی انتخاب کیا تھا کہ جو اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر امام کے پاس آئے تھے۔ تیسرا رابطہ جو میرے چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اللہم صلی علی محمد، تیسرا رابطہ جو امام بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر تم ہمارا دیکھتے ہو کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارا شیعہ ہے تو اس کا رابطہ باقی شیعوں کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ دوسروں کے ساتھ رابطے میں نظر آئے گا کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ عزیزان محترم، وہاں پہلی چیز جو دوسروں کے ساتھ رابطے میں ہے وہ مواسات ہے، یعنی میں اپنے دوسرے برادر مومن کے ساتھ کیسا ہوں، ویسا ہی ہوں جیسے میں اپنے ساتھ ہوں یا نہیں؟ یعنی اپنے لیے اگر میں کوئی چیز اچھی پسند کرتا ہوں تو کیا میں اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس کے اندر کوئی عیب دیکھ رہا ہوں، کوئی برائیاں دیکھ رہا ہوں، تو وہ برائیاں عیب اصل میں میری اپنی ہے، کیا میں ایسے کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ وہ حدیث ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر آپ کو کسی مومن میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اصل میں وہ آپ کی اپنی برائی ہے، وہ اس کی برائی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ خوب آپ مومن کا خیال رکھیں، مومن کے آگے اثر کے اور مومن کی مدد کریں۔ ائمہ نے یہ تو حاشا حدیثیں ہیں کہ دیکھو ہم مومنوں کو، یعنی جو شیعہ ہیں حضرت علی کے ماننے والے، یہ ہر دور میں سختی میں رہے ہیں، ان کو مشکلات میں رکھا گیا ہے، ان کے اوپر پریشر رہے ہیں، ان کے اوپر حکومتوں نے نظریں رکھی ہیں، ان کو ہمیشہ مشکلات، اور آج کے سامنے کتنے جگہوں پر آج بھی مشکلات کے اندر ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ تم جب بھی کہیں مومن پاؤ اس کی مدد کرو، کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی اور مدد نہیں کرے گا۔ یہ علی کی محبت میں کبھی سختیوں میں بھی پڑتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ تم سختی نہ برتو۔ عزیزان محترم، ہم اپنا رابطہ دیکھیں باقی لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر میرے سے ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، فائنینشیل فائدہ ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر شاید میں اس کی کوئی بات سن لوں، شاید مشورہ ہی دے دوں اچھا، لیکن ہم اتنے میٹرلسٹک ہو گئے ہیں آج کل کہ کسی کی بات سننا بھی ہم سے پسند نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے گھرے ہوئے ہیں، اتنی مادیت ہمارے گرد آ گئی ہے کہ ہم آج کل رابطے ہمارے ضعیف ہیں۔ آج ہم آس پاس کے رابطوں سے زیادہ موبائل کے رابطے ہمارے اچھے ہیں۔ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے ہم بات بھی کم کرتے ہیں، موبائل پہ زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہے کہ دنیا ہم سے ہمارے ارتباطات کو چھین رہی ہے، اور جو اصل فزیکل ریلیشنز ہیں وہ ضعیف ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی کرافٹنگ اس کے اندر آ گئی ہے۔ بہن بھائیوں سے کم، بہن بھائیوں سے رجوع کم کرنا، خوب یہ مشکلات ہیں۔ دیکھیں جتنا ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے نا، وہاں آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی بہت ہے۔ مثلا پہلے فیملیاں بڑی کمبائن رہتی تھی، بہن بھائی ساتھ رہتے تھے، گھر ساتھ رہتا تھا، ہم نے بھی اس طرح کسی کو مشکل ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج اچانک سے ویسٹرن فلسفی نے اتنا وہ کر دیا ہے کہ آج سب کے گھر الگ ہونے چاہیے، ساری چیزیں الگ ہونی چاہیے۔ خوب ٹھیک ہے، ضروریات بڑھ گئی ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے آپ الگ رہیں، لیکن رشتے تو الگ نہ ہو نا۔
رشتے تو مادے کے پر تولے نہ جائیں نا کہ وہ اچھے گفٹ لے کر آتے ہیں تو وہ اچھے بھائی ہیں، وہ نہیں لاتے ہیں تو وہ برے بھائی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جانے جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، وہی ماں باپ کے جو انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتے تھے، آج ہم ان کو کہتے ہیں انہیں کیا پتا۔ کتنا یعنی خود بعض اوقات میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کتنا دقیق والد کی نظر اولاد پہ ہوتی تھی کہ اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اور ہماری کتنی نظر ہے۔ میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اپنے والد پر کتنی نگاہ ہے کہ ان کو کب کس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا ضروری ہے کہ وہ مجھے کہیں گے۔ آج کل کی اولاد تو یہ کہتی ہے بھئی آپ نے بتایا کیوں نہیں، آپ کو یہ پریشانی تھی۔ وہ آپ کو خود سوچنی چاہیے تھی، مگر آپ جب چھوٹے تھے آپ کی پریشانی آپ بولتے تھے جو آپ کے والد حل کرتے تھے، خود انہیں پتا ہوتا تھا کس جگہ پر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مگر آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی طرف نہیں نگاہ کر رہی ہے کہ جس طرح واقعاً کرنی چاہیے۔ تعلیمات اسلامی یہ نہیں ہے۔ باپ کے حقوق، جہاں رسالہ حقوق میں کیا ہے کہ اپنے والد کو نام لے کر مت پکارو، اگر آ جائیں داخل ہو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، چاہے کئی دفعہ بھی آئیں، آگے مت چلو اپنے والد سے۔ یعنی احکام اہل بیت نے سکھائے ہیں۔ خوب انسان یعنی شیعہ دوسروں شیعہ کے ساتھ کیسا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا اپنا گھر ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ فاصلے اجاگر کر رہا ہے، یہ کھینچ رہا ہے فاصلے۔ یہاں پر آپ کی اپنی ضرورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آپ کے پاس اپنے لیے لاجیکل ریزن بہت زیادہ ہے، میری ضرورت ہے، میری اولاد کی ضرورت ہے، میری وائف کی ضرورت ہے، میرے گھر کی ضرورت ہے، تو اب آپ ہلکے ہلکے ان رشتوں کو ضعیف کر رہے ہیں ہم۔ اور تبھی یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہم وہ معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے جو امام زمانہ کو چاہیے۔ امام زمانہ کو میں تنہا فرد نہیں چاہیے، امام زمانہ کو ظاہر ہے پہلے انڈیویجول چاہیے، پھر اس کو سوسائٹی چاہیے۔ امام کو وہ سوسائٹی کون بنائے گا؟ میں بناؤں گا، میں ابھی سے کچھ کریٹ کروں گا تو بنے گا۔ تو یہ شیعہ کی تین نشانیاں عزیزان محترم ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر یہ تین نشانیاں کیا ہیں۔ پہلا، میرا خالق کے ساتھ رابطہ جس میں میری عبادات بھی ہیں یقیناً۔ دوسرا، میرا اپنے امام کے ساتھ کہ میں امام کی معرفت، امام کی اطاعت کتنی کرتا ہوں۔ تیسرا، میرا رابطہ دوسرے شیعوں کے ساتھ، وہ کیسا ہے۔ عزیزان محترم اگر ہم ان کو حل کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو ہم خود بخود اس ظہور کی طرف بڑھ جائیں گے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر یہی مشکلات ہیں کہ ہم دوسرے کو مشکل کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مشکل ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ میں بھی شامل ہوں اس مشکل کے اندر۔ ہم اس کو دور کریں عزیزان محترم۔ آج معاشرہ سکیٹرڈ ہو گیا ہے، دنیا جہان کے ڈرامے، ٹی وی سچویشن آج فیملیوں کے جو جڑیں ہیں ان کو اکھاڑ رہی ہیں۔ ذہنوں کو ضعیف بنایا جا رہا ہے، ذہنوں کو کنٹرول میں کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے ذہنوں کو کنٹرول میں کیا جا رہا ہے۔ ہم کس طرح ایک ہیلتھی سوسائٹی امام کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جب تک ہم یہ پہچانیں گے نہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے درود بھیج محمد والے اللہ صلی علی محمد، امام کا جو قیام تھا، امام جو نکلے مدینہ سے باہر، وہاں امام فرماتے ہیں کہ میں نہیں عن المنکر کے لیے باہر آ رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے آ رہا ہوں۔ خوب، امر بالمعروف اور منکر آسان نہیں ہے۔ ہمارے کو کسی کو امر بالمعروف کرنے، کسی کو بولنا بھائی داڑھی رکھ لیں، ہم تو بس یہی ہے امر بالمعروف ہے، یا منکر یعنی کسی نے حجاب نہیں کیا ہوتا ہم کرنا نہیں۔ عزیزان محترم منکر کی سطح ہے، منکر اپنے لیولز رکھتا ہے۔ کچھ منکر ایسے ہیں جو ایک شخص خود تنہا کرتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے اللہ صلی علی محمد والے محمد والے محمد وعجل فرج۔ کچھ منکر جو ہیں وہ اپنے لیئرز رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے منکروں کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک منکر ہے جو میں خود کر رہا ہوں، ایک منکر وہ ہے کہ میں ایسا کچھ کر رہا ہوں کہ دوسرے بھی وہ منکر کریں، اور ایک وہ ہے جو منکر کو یعنی برائی کو پھیلانے کے لیے پلیٹ فارم ڈیزائن کر رہا ہے، یعنی جگہ دے رہا ہے، ایسا سچویشن کریٹ کر رہا ہے کہ لوگ برے کام کریں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ منکر کی سطحیں کتنی ہیں۔ منکر آسان نہیں ہے۔ وہ جو منکر امام کے سامنے آیا تھا وہ تاریخی منکر تھا، وہ شخص نہیں تھا،
وہ پورے اسلام کے جڑ کو اکھاڑنا چاہتا تھا. یعنی اسلام سے پہلے جہالت واضح تھی، لیکن جب یہ لوگ اسلام کے اندر آئے، کہ جب اسلام کے اندر یہ داخل ہوئے تو یہ کوئی دل سے داخل نہیں ہوئے تھے، یہ نقاب اوڑھ کر اسلام کے اندر آئے تھے. خوب انہوں نے پھر دشمنی کو واضح کر کے سامنے نہیں بیان کیا کہ خوب برائی ہے یا بت پرستی جو یہ کرتے تھے. پہلے کی بت پرستی کچھ اور تھی، اس کے بعد جب یہ اسلام میں آئے تو بت پرستی کو تبدیل کر دیا انہوں نے. پہلے یہ مادے سے محبت ظاہر کرتے تھے، پھر یہ دین کے لبادے کو مادے کی محبت میں لے آئے. میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو کر نہیں بیان کر سکتا، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے دنیا پرستی اور دنیا کی محبت کو ایسا لبادہ دیا کہ دین کی شکل لے کر آ گئی. اور وہی دین کی شکل یزید کی صورت میں بہت واضح ہو کر نظر آ گئی. یہ دین کی محبت تھی جو اسلام کے لبادے میں آئی تھی، جو چلتی بھی آ رہی تھی رسول کے وفات کے بعد سے. اور انہوں نے دین کی محبت کو ایسا لبادہ اوڑا کہ یہ سامنے آ گئی. اور یہ بالکل اسلام کو اس کی جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے کہ جو رسول خدا نے اتنی محنت کی اور اس طرح. اب اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑا منکر تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف تھوڑی سی دیر کی بات تھی، یہ حادثاتی نہیں تھا، یہ پلان تھا. اب اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جو شخص آئے گا وہ چھوٹا معروف نہیں کرے گا، وہ بہت بڑا معروف کرے گا کہ قیامت تک جب بھی کوئی اس لبادے کو اوڑھنے کی کوشش کرے تو حسینیت اس کے نقاب کو اٹھا دے گی. اسی لیے امام اتنی جو آپ کو شدت نظر آتی ہے کربلا میں، یہ بہت بڑی شدت تھی. آج دنیا کیوں حسینیت سے گھبراتی ہے؟ آج دنیا کیوں مجلس سے اور اس سے ماتم سے گھبراتی ہے، عزاداری سے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ہر دور کے منکر کے چہرے کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسینیت خود ہے ہی ایسی کہ جس دور میں لے آؤ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہر دور میں ہدایت کا چراغ ہے، ہر دور میں. آج آپ کے سامنے پہلے حضرت ابراہیم نبی خدا جب تھے تو ان کے سامنے وہ بت تھے کہ لکڑی سے بنائے ہوئے، پتھر سے بنائے ہوئے. تو حضرت ابراہیم آ گئے، حضرت ابراہیم نے سب کو مارا اور بڑے والے کے گلے میں لٹکا دیا کہ بھائی ان کا کس نے مارا؟ گا اسی سے پوچھو، یہی بتائے گا. اب وہ بت پرستی سنتی تھی، ایسی تھی. آج بت پرستی تبدیل ہو گئی ہے. آج دنیا، فیشن، سٹائل، پروڈکٹس، یہ دنیا پرستی ہے. یہ آج ہمیں وہ نہیں کہ بت کھڑے ہوئے تھا بتوں کو پوجا. وہ اس زمانے میں بھی کوئی لوگ ہر سب یہ تھوڑی کرتے تھے کہ بتوں کو سجدے تھوڑی کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے. بتوں کو پوجنا ضروری نہیں ہے کہ بت کو سجدہ کیا جائے، بس بھائی یہ ہے، بھائی یہی ہے. آج بھی بت بدل گئے ہیں اور دنیا ہمارے سامنے خوبصورت ہو کر دکھائی جا رہی ہے. آج کیا کہا جاتا ہے؟ ارے چھوڑیے مولانا صاحب، اب تو نیا زمانہ آ گیا ہے، اب پرانی باتیں تھوڑی چلیں گی. یعنی کیا ہے؟ یعنی نئے بت آ گئے ہیں. پہلے سیکولرزم آیا کہ جس نے بولا بھائی دین کی کوئی دین ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے بولا ایسا کام نہیں چلے گا. تو انہوں نے مڈل اور منیمم تھوڑا سا سیکولرزم کو کیا کہ نہیں دین ٹھیک ہے لیکن دین بس وہ کونے پہ، دین بس مسجد میں، دین رکھنا ہے بس امام بار کا، مجلس ان کے آیا نا بس امام بار کا، بس زندگی میں نہیں ہونا چاہیے اثر. اچھا مجلسوں کو بھی ایسے ہی کروا دیا. ایسے لوگ بھی ممبر پہ آنا شروع ہو گئے کہ جو آپ کو اور ہمیں ایسی بات کرتے ہیں جس کا تعلق بس یہیں تک ہے، باہر نکل کے نہیں ہے. یہیں واہ کر لیں، یہیں وہ کر لے اور اس کے بعد باہر چلے جائیں، اس کے بعد آپ کی زندگی پہ افیکٹ نہیں ہے اس کا. جوان تو یہی کہتا ہے کہ وہ پریکٹیکل بات بتائیں مجھے. ٹھیک ہے ساری باتیں تاریخی باتیں بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخی بات نہیں کریں گے تو بھی بڑا مسئلہ ہے. آج کل تو اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ خیبر خندق بیان نہیں کریں گے تو لوگ اپنی کتابوں میں خیبر خندق ڈال لیں، تو وہ بھی آپ کو اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ بھئی خیبر کو کس نے اکھاڑا تھا. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد آگے بھی بڑھنا ہے کہ امام اپنی عام زندگی میں کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، بازار میں، گلی میں، عبادت میں، تنہائی میں، جنگ کے میں. یعنی آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا تاکہ میری زندگی میں کون سا زاویہ ہے جو میں ابھی لے سکتا ہوں امام سے، تاکہ میری زندگی میں امام میرا رول ماڈل ہو.
میں اپنے امام کو ایسا پیش کروں کہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ تو تاریخی باتیں تھیں، میں کیا کروں. نہیں عزیزان محترم، امام ہر دور میں امام ہے. آج بھی نہج البلاغہ اٹھائیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے امام مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے. پوسٹ ماڈرنائزیشن کا دور ہے لیکن امام مجھ سے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا نقص ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح بیان نہ کریں. دنیا بہت تیزی سے ہمارے سامنے سلوٹیں چہرے بدل رہی ہے. وہ ہم سے ہمارے اندر کے باطن کو چھیننا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اس طرح کی چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. انبیاء کا دور پرانا تھا، ختم ہو گیا انبیاء کا دور. مگر سارے انبیاء قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ سب ایک جگہ بھی ہوں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، یہ سب ایک ہی توحید کا پرچار کر رہے تھے اور کرتے رہے. اب اس کے مقابلے میں ظاہر ہے دوسری دنیا پرستی، شرک پرستی، بت پرستی جو بھی تھی، وہ شیطان بھی اپنا پورا کام کر رہا تھا. آج جو ماڈرنائزیشن ہے، خوب ماڈرن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں یا دنیا کی جو وہ خوب ہائی ٹیک کار ہے اگر وہ آپ چلاتے ہیں یا فون یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ماڈرن نہیں. آپ یہ تو ٹیکنالوجی ہے، یہ تو آپ کوئی بھی ہے. جہاز پہ آپ حج پہ بھی جاتے ہیں، جہاز پہ آپ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، جہاز پہ آپ زیارت پہ بھی جاتے ہیں. اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس نظریے کا ہے کہ جو ذہن میں پینیٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ شاید اب دین کے پاس جواب نہیں ہے یا دین آپ کو یہاں پر کیٹر نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ تھیوری کہ جو آج جوانوں کو خدا سے دور کر رہی ہے. آج ہم تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں اپنی مجالس میں، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے جو اب دنیا میں ایتھیزم اتنا سٹرونگ ہو رہا ہے کہ آج خدا کا منکر ہو رہا ہے انسان. دوسرے کون ایڈریس کرے گا، کون اس پہ گفتگو کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری توحید صحیح طرح اگر ہمیں ہر مرحلے پر ملتی جائے تو انسان کسی بھی مقابلے میں کھڑا ہو کبھی بھی نہیں ہلے گا. اور کربلا ہے ہی لا الہ الا اللہ. ایک خدا ہی کے لیے تو امام حسین نے اپنا سر دیا، اور دیا کس کے لیے؟ کوئی اور چیز تھی نہیں، اسی پرچم کو بلند کرنا تھا لا الہ الا اللہ کے. اور یہی لا الہ الا اللہ اگر آج میری زندگی میں نہیں ہے عزیزان محترم تو پھر میں بہت مشکل میں ہوں. اور مجھے اسی مشکلات کے دور میں آج دیکھیں نا انڈائریکٹلی اٹیک جو کیے جاتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعتقادات ہیں. ہمارا عقیدہ امام پر، ہمارا عقیدہ غیبت پر، ہمارا عقیدہ ہمارے ائمہ کے معجزات پر انڈائریکٹلی اٹیک کر کر ہمیں اس سے دور کیا جا رہا ہے. ایسی گفتگو کر کر کے انسان کو خود شک ہونے لگ جائے. یہ اٹیک ہے، یہ سب پلانڈ ہے، اس کو مت سمجھیں کہ یہ حادثاتی ہو رہا ہے. سر دشمن حادثاتی نہیں ہے، دشمن جانتا ہے کہ مذہب حق کون سا ہے اور وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے میرا بھی جو فرض بنتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے آج کل کے دور میں اسے ادا کروں. اور اسی کو وہ دور کر رہا ہے، مایوسی دے رہا ہے کہ کون ہے تمہارا 12واں، کہاں ہے 12واں، کیوں نہیں آتا، اتنی مشکلات ہیں کیوں نہیں آ رہا وہ. جبکہ عزیزان محترم خدا کا وعدہ ہے جب خدا چاہے گا تب اس کو بھیج دے گا. مصلیحت ہے، لیکن وہیں پر میں اصل میں امتحان میں مبتلا ہوں کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ میں اس وقت اپنے امام کے کتنا قریب ہوں. یا میں ویسا تو نہیں ہوں خدا نہ خواستہ کہ بس وہ جو بالکل کنارے پر ہوتا ہے کہ جب اچھا مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں سختی پڑی تو منہ موڑ لیا. اب یہی امتحان ہے. کچھ لوگ امام کے ساتھ کربلا کی طرف آئے کہ اگر کامیابی ہوگی تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر جنگ نہیں جیتیں گے تو چھوڑ دیا امام کو. یعنی اس کا مطلب ہے پھر امام کے ساتھ نہیں ہے، پھر ظاہری چیز کے ساتھ ہے. کربلا نے یہی تو کیا کہ باطن کو بھی ظاہر کیا ہے کہ جو بندے باطن تھا وہ ظاہر کا. ظاہر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، چیزیں نہیں تھیں، مگر باطن اتنا کمال پہ تھا کہ وہ آج تک محکم ہے. اور آج ہمیں بھی وہی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آ رہے ہو تو اسی راستے پر آؤ. عزیزان محترم امام سے رابطہ مہم ہے اور اس کے لیے باطن صاف ہونا بہت ضروری ہے. عالم دین، بہت بڑے عالم دین جیسے سید ابو الحسن اصفہانی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد
آل محمد وعجل۔ وہ جب اصفہان کے قریب رہتے تھے کسی گاؤں میں، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا، وہ کسان تھے، کہا کہ میں حوضے میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کی خب کہاں جاؤ گے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تمہاری کو مدد کر سکیں، یہاں پہ رہو آرام سے۔ کہتا ہے نہیں، بہرحال مجھے علم سیکھنا ہے، اور بڑی مشکل سے اجازت ملی اور چلے گئے۔ تو ماں نے کہا کہ جا کر دیکھ کر آئیں بیٹے کو کس حالت میں ہے، پتہ کریں۔ شدید سردیاں تھیں۔ جب ان کے والد محترم مدرسے میں آئے تو دیکھا کہ مدرسے میں نہ کمرے میں کوئی روشنی ہے، نہ کوئی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں ہیں، نہ کچھ کھانے کو ہے۔ تو بیٹے کو بولنے کا یہ کیا زندگی ہے، کم از کم گاؤں میں 2 لقمے تو ملتے تھے، گرم کرنے کے لیے ہیزم لکڑیاں تو تھیں۔ تو کہا کہ والد محترم کو بابا رہنے دے، میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں رہنے کی عادت ڈال لی ہے، مجھے امام کی نوکری کرنی ہے۔ تو کہا میں راضی نہیں ہوں اس سے، تم اس طرح کس طرح رہو گے، چلو۔ اب ظاہر ہے عزیزان محترم کو پتا ہے کہ فقہ میں باپ کا حکم آپ ٹال نہیں سکتے۔ اب یہ کیسے منع کرتے، باہر نکلے مدرسے کا، رات کی تاریکی ہے، مدرسے کے صحن میں امام زمانہ سے متصل ہوئے۔ کہا یا امام زمانہ، میں آپ کی نوکری کے لیے آیا تھا، میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ والد راضی نہیں ہے، تو میں نہیں رک سکتا، میری مدد کریں۔ یہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں مدرسے کا خادم آیا، کہنے لگا سید کوئی مدرسے کے گیٹ پر تمہیں بلا رہا ہے۔ کہتا ہے میں جیسے ہی مدرسے کے گیٹ پہ گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ کھڑا ہوا ہے، امام تھے۔ امام نے ہاتھ سید ابو الحسن کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا یہ کچھ پیسے ہیں، رکھو، اور تمہارے کمرے میں کتابوں کے پیچھے 2 موم بتیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو روشن کرو، روشنی بھی ہوگی اور کمرہ گرم بھی ہو جائے گا، کل صبح کچھ لکڑیاں بھی پہنچ جائیں گی، اور ہاں اپنے والد سے کہنا کہ ہم بغیر صاحب کے نہیں ہیں، ہمیں کوئی چلانے والا ہے، جب مصلحت ہوتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ اندر گئے تو والد نے بولا ابھی اتنی رات کو کیوں اتنی دیر لگا دی تم نے باہر؟ تو بتایا کہ ایسا ایسا، جب ہاتھ سے کتابیں ہٹائیں تو پیچھے موم بتیاں رکھی ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، امام ایسے ہی ہے، میں ضعیف ہوں، میرا رابطہ ضعیف ہے امام سے، اور آپ اپنے اندر دل سے خواہشاً پکارے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام جو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو تمہاری زبان سے لفظ نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ میرے کان میں پہنچے، امام تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام ایسے ہی ہے، امام کی معرفت یہی ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام سن رہے ہیں ہماری باتوں کو، لیکن میں ضعیف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام نہیں دیکھ رہے، یا میں اپنی زندگی میں غافل ہوں، اور میں ایسا نہیں ہے کہ میرا عقیدہ ضعیف ہے، نہیں، دنیا نے مجھے دور کر دیا ہے۔ یہ جو صبح شام کی میری کیپٹلزم کی دنیا ہے، یہ جس کے اندر میں ایک کارپوریٹ ورلڈ میں زندہ ہوں، یہ دنیا ہے ہی ایسے، یہ صبح سے شام مجھے مصروف رکھتی ہے۔ مہینے کی سیلز کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اینول سیل، کوارٹر سیل، پھر ان سے میں اسی کے اندر اتنا مصروف ہوں کہ اصل مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرے جو اعمال جا رہے ہیں ڈیلی، کوارٹرلی، اینولی، وہ کیسے اعمال ہیں۔ اپنی پریزنٹیشن کی مجھے ٹینشن ہے جو کمپنی میں دینی ہوتی ہے، لیکن جو میرا اعمال نامہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کی مجھے کتنی ٹینشن ہے، اس پر میں کتنا سوچ رہا ہوں کہ پچھلے سال میں نے یہ اعمال اچھے کیے تھے، اس سال مجھے اس سے اچھے کرنے چاہیے تھے، کل میں نے یہ عمل اچھا کیا تھا، آج میرا کیوں عمل خراب ہو گیا، کل میں نماز میں تضرع کی حالت میں تھا، آج میں نے نماز ایسے ہی پڑھ دی۔ یعنی انسان فکر تو کرے، یہ انسان جب تک خود سوچے گا ہی نہیں عزیزان محترم تو آگے کیسے بڑھے گا انسان؟ اصل ہدف کیا ہے ہماری زندگی کا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں جن اور انس کو بغیر اپنی بندگی عبادت کے خلق ہی نہیں کیا۔ یعنی بندگی مانگ رہا ہے خدا یہ تو نہیں مانگ رہا کہ آپ مصلی پہ اٹھائیں اور بیٹھے رہیں ہر وقت، یا ہاتھ میں آپ کی تسبیح ہو پڑھتے رہیں، نہیں،
ہاں مصلی آپ بچھائے رکھیں، ہاتھ میں تسبیح پڑھیں، تو وہ اقباؤ یہ کہتے ہیں تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو، علم سکھیا ادب نہ سکھیا، کی کرنا ادب نو علم نو پڑھ کے ہو۔ بات یہ کہ انسان تھوڑا سا ذکر کرے لیکن وجود میں تحول آئے، وجود میں تبدیلی آئے۔ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں تو چاہے میں اپنے کام پر ہوں، چاہے میں اپنے گھر میں ہوں، میں بہتر بنوں۔ یقیناً مشکل ہے آج کل کے دور میں زندہ رہنا، انسان کا تقوی پرہیزگاری کو برقرار مشکل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آسان ہے، لیکن سامنے رحمان ہے، وہ بخش دے گا۔ میں اپنے گناہوں کو اس کی بارگاہ میں لے کے آؤں، میرے گناہ جتنے بھی صحیح، مگر پروردگار تو بہت رحمان ہے، میرے گناہ تیری عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں غلطی کر بیٹھا مگر تو رحمان ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے۔ انسان اس جستجو سے آگے بڑھے گا عزیزان محترم، تو ہی معاملہ بہتر ہوگا۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی مجتبیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ انسان، آیت اللہ بہودینی کا خاص طور پہ ان ایام جسے ہم گزار رہے ہیں، بہت عجیب بات ہے۔ دیکھیں یہ چابیاں ہیں اس دور کے اندر کہ جس کے پاس ہیں وہ کامیاب۔ آیت اللہ بہودینی کہتے ہیں کہ قدم بھی امام حسین کی کشتی سے باہر مت نکالنا، ایک قدم بھی، اور کسی طریقے سے جڑے رہو۔ کہا کیسے؟ کہا پہ چائے پلانے کا کام کرتے ہو، نیاز بنانے خاکی ہوں، یہ ان کی نگاہ ہے جس نے مجھے افلاقی بنا دیا ہے، یہ ان کی نگاہ تھی جنہوں نے کربلا کی خاک کو خاک شفا کر دیا۔ ورنہ دنیا میں کون سی خاک ہے جو خاک شفا ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی مٹی جس کے آپ متلاشی ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں کو مل جائے، کاش کہ کوئی حرم کے اندر تعلقات ہوں، کوئی اندر کی مٹی مل جائے؟ کہاں دنیا کی کوئی مٹی ہے؟ نہیں ہے، یہ صرف کربلا کی خاک ہے ایسی کہ جس پر افلاق والے بھی لائن لگا کر زیارت پر آتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ ایک وقت میں آتے ہیں اور دوسرے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آیا ہے دوبارہ نہیں آ پایا، اتنی لمبی صف ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ امام حسین ہے، حسین نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا، اب خدا نے اپنی خدائی کو امام حسین کو دے دیا۔ عزیزان محترم، اسی لیے اس جگہ کو، اس در کو نہ چھوڑیں، اور واقعاً یعنی انسان جب پہنچے تو اپنے آپ کو امام کے حوالے کرے، چاہے مجلس ہو چاہے کہیں پہ بھی ہوں، آپ اپنے آپ کو امام کے حوالے کریں۔ کہا مولا آپ بچائیں، میں بچ نہیں سکتا دنیا میں، آپ مجھے بچائیں۔ اور یقیناً جس پر انہوں نے نگاہ کی ہے اسے انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور جسے انہوں نے اٹھا لیا وہ کوئی اور حکومت ہی نہیں کی ہے، یہ دنیا میں بھی اور عالم برزخ اور ملاکوت اور ہر جگہ انہی کی حکومت ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ ہمارے استاد کے والد کا انتقال ہوا، مصائب پڑھا کرتے تھے خالی مجلس کے بعد، تو اپنے والد سے پوچھا انہوں نے کہ بابا ادھر کیا خبر ہے؟ کہا بیٹا امام حسین جتنا دنیا میں کریم تھا اس سے کہیں زیادہ عالم برزخ میں معاملہ یہی ہے۔ یہ انسان جب اپنے اندر کے وجود کو کھولتا ہے تو نظر آتا ہے حسین کیا ہے، اور یہی تو چیز ہے جس نے ہمیں چپکا کے رکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے، ورنہ بچے بوڑھے ہر زنگ ہر زبان، آپ دیکھیں نا 40 کا معجزہ کہ ہر الگ نسل کا، رنگ کا، ملک کا، ایج کا، ہر چیز ایک ساتھ ایک ہی ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، کوئی کسی سے گلہ نہیں کرتا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا مقصد حسین ہے۔ کتنے کروڑوں لوگ کھینچ رہا ہے، اور یہ تو وہ حسین ہے کہ جو 61 ہجری میں کربلا میں آیا تھا، وہ کروڑوں کو کھینچ رہا ہے، اور وہ جب آئے گا جو حسین کا آخری فرزند ہے وہ کتنوں کو کھینچ لے گا۔ یہی تو خوف ہے دشمن کو،
یہی تو ڈر ہے کہ یہ وہ جو حسین ظاہراً ابھی ان کی نگاہ میں نہیں ہے، کربلا میں سو رہا ہے ان کی نگاہ میں، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے. ہمارے تو آیت اللہ اعظم بیجر بتاتے تھے کہ ائمہ جیسے اپنی حیات میں تھے، اپنی حیات کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، ویسے ہی ہیں. لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ بہرحال وہ جو ایک امام حسین 61 ہجری میں آیا تھا ابھی سو رہا ہے، اس پر یہ کروڑ ایسے ہیں، تو وہ جو ان کا زندہ ہے وہ آ گیا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے. یہی تو خوف ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے کہ جو اس وقت کربلا میں آئے تھے انہوں نے اپنی جان کو امام پر قربان کر دیا. عزیزان محترم، آج ہمیں بھی اپنی جان کو اپنے وقت کے امام پر قربان کرنا ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آخری لمحہ علماء اور ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کا آخری وقت تھا، اللہ اکبر، زمین کربلا پر عصر عاشور کا وقت، اور انہوں نے دیکھا کہ کیا امام میں جان باقی ہے کہ نہیں ہے. تو شمر لعین نے کہا کہ خیموں کی طرف رخ کرو تو پتہ چل جائے گا کہ امام زندہ ہے کہ. اللہ اکبر. جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھے، امام نے اپنے پوری طاقت کو جمع کیا اور امام نے کہا کہ تم شرم نہیں آتی کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اپنی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک میں ہوں خیموں کی طرف نہ جاؤ. ہاں عزیزان محترم، مگر امام دنیا سے گئے نہیں، انہوں نے خیمت پر ہجوم ڈال دیا، غارت کر دیا، آگ لگا دی انہوں نے خیموں کو. مگر یہ آگ پہلی آگ نہیں تھی. یہ ایام آپ جو دیکھ گزر رہے ہیں نا، یہ بڑے سخت ایام اہل بیت کے. رسول کی وفات کے بعد پہلی آگ کوچے بنی ہاشم میں لگی ہے. یہ خیموں کو انہوں نے آگ پہلی نہیں لگائی، یہ پہلے ایک آگ لگا چکے تھے اور وہی آگ لگائی. یعنی اس دروازے پر کہ جس پر میرا رسول سلام کرتا تھا، وہی دکھاتا تھا کہ اس دروازے کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ آئے اور ہیزم لے کر، لکڑیاں لے کر کہا کہ علی کو بھیجو، اگر نہیں بھیجا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اندر سے آواز آئی مگر تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. یعنی کون ہے سیدہ کہ جس کے لیے رسول خدا خود کہتے تھے کہ فدا میں اپنی بیٹی پر قربان جاؤں. کہ جتنی دفعہ بیٹی آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دروازوں کو آگ لگائی. عزیزان محترم، اسی در اور دیوار میں وہ میری سیدہ آئی. عزیزان محترم، سید کے لیے مصائب اپنی ماں کے پڑھنا بڑا سخت ہے، نہیں پڑھا جا سکتا. علماء بعض بیان کرتے ہیں کہ تقدس کا احترام رکھا کرو. تم تو جملے کہہ جاتے ہو مگر امام زمانہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیسے تصور کریں کہ میرا دوسرا امام ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ میں ایک شخص کو جب بھی دیکھتا تھا مجھے کوچہ بنی ہاشم یاد آتا تھا. نہ جانے کیا ہوا ہوگا کہ وہ بچہ اپنی عمر میں چھوٹا ہو اور اپنی ماں کے ساتھ ہو اور اپنی ماں کی مدد نہ کر سکتا ہو. ہاں عزیزان محترم، یہ دروازوں کو آگ لگا کر آ گئے، امام کے گلے میں رسیاں ڈال کر امام کو لے کر چلے گئے. یہی تو ایام ہے، یہی تو مشکلات کا ایام ہے کہ رسول کا گھر، اہل بیت کا گھر اجڑ رہا ہے. یہی تو ایام تھے عزیزان محترم کہ میری وہ بی بی کہ جو 18 سال کی تھی، ان چند زخموں نے میری بی بی کو بوڑھا کر دیا. اس طریقے سے انہوں نے ضربتیں لگائی کہ میری بی بی ساری زندگی ایک ہاتھ پسلی پر رکھ کر چلتی رہی. اپنے باپ کے زیارت پر بھی جاتی تھی تو کئی دفعہ اٹھتی تھی، کئی دفعہ بیٹھتی تھی. نہ جانے کیا مشکل تھی کہ اور ایسی مشکل کہ جس کو میری بی بی آخری ایام تک چھپاتی رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار
تجھے ان مشکلات ایام کا واسطہ، حضرت سیدہ کا واسطہ، جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں، بچہ ایک بیمار ہے وینٹیلیٹر پر ہے، جو بھی صاحبان مجلس سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بزرگان، پروردگار جو بھی مریض ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کو پروردگار اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ان سب کی مغفرت فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا، پروردگار ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جو بھی یہاں پر بھی کہیں پر بھی ماتم مجلس کے لیے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاہے سیکیورٹی ہو، چاہے ساؤنڈ ہو، چاہے ویڈیو ہو، چاہے نیاز بنانے والا ہو، جو بھی شخص جہاں پہ بھی، اور جو خود آپ چل کر آتے ہیں پروردگار ان سب کو حضرت سیدہ کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، پروردگار ہماری نسل کو حضرت علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، ماتم حسین۔